أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورۃ النساء آیت نمبر 81 سے 51 تک یعنی 10 آیتانی تلاوت کری. ہمیں وہ ترجمو اور تفسیر سنو. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ رے کلام ری مراد صحیح صحیح بیان کرنے توفیق نصیب فرما. وَيَقُولُونَ اور او این کہیں دا طاعتن کہ تاجی بات اسانا قبول ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جڈاں تیں کنے اٹھئے اڑگا جائندہ بیت طائفۃ منہم تو اواں میں ایک خاص گروہ جو ہمارو لیڈر ہوئندہ ہمارا سردار ہوئندہ وہ طائفۃ رات میں بے آپرے گھراں میں بے سے جکو بات اے نبی تاج اگیا کہے گیا ہے اوہرے خلاف مشورہ کریں دا پھسکا کریں دا. واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ جو آپرے گھراں میں بے سے او پھسکا کرے رہا ہے اللہ لکھے رہی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اے نبی تو اماری اے بات برداشت کر. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ مت بھروسہ کر اور تا جو کم سنبھالنا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آخری جملے میں تسلی ہے. منافقین
رویو اور طریقو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدنی زندگی میں جو رویو ہتو منافقین رو بیان کریں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگیا کہا تو تنا چھڈے کت جاساں، لیکن جڈاں ہوا سے وہ اٹھی تھا اور آپ رے گھراں میں جاتا تو ہمارا جو سردار ہوتا طائفتن سے مراد ہے ہمارا سردار وڈیرا، اور چونکہ وہ جو ہمارا چیلا ہوتا وہ بھی یہ گناہ میں شامل تھے جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں دے وہ اپنا کرنی ہوا ہے۔ دو رنگی جو اج کل زمانہ میں عام چلے رہی ہے، کئی رہ گیا منہ مت کچھ کرنو پچھے جائے وہ خلاف مشورہ کرنا، وہ بھی منافق عملی ہے۔ واللہ یکتب ما بیدون، اللہ تعالیٰ نبی نے ہماری یہ حرکت بتائے چلے نا کہ اللہ لکھے رہے ہے جو کچھ وہ آپ رے گھراں میں رات را بے سے خفیہ مشورہ اور پھسکا کرے رہا ہے، لیکن نبی نہ حکم ہے کہ اے نبی تو صبر کر، ظاہر بات ہے کہ نبی نہ یہ سے بڑی تکلیف تھی وہ توکل علی اللہ، اور اللہ مت بھروسہ کر، اور جو کو صبر کر سے اور دشمن کی طرف پہنچان ناڑی تکلیفاں مت ہے برداشت سے کم لی سے اور اللہ مت بھروسہ رکھ سے، اللہ اوہ رو کم سنبھالنے واسطہ کافی ہے۔ گویا کہ این آیتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ری رسالت بھی ثابت تھے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں بتائی چھتو کہ یہ منافق تاجے اگیا کیدا کہیں اور تاجے پٹھے جائے کیدا کریں، اور اجر دور میں اجری زندگی میں عملی زندگی میں جو کو بھی اگیا بات کہہ دو اور بعد میں جائے پھرے جا دو یا بیجا نہ پھورے دو، وہ سب یہ میں شامل ہیں۔ منافق ری تین نشانے ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وہ کہنے جدہ کوئی امانت رکھی جا خیانت کرے، وعدو کرے وعدے ری خلاف ورزی کرے، یہ منافق عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سے آپ کلانا حفاظت فرما، یہ منافق ری عملی ری فہرست میں آؤں سے اللہ بچا اپنا۔ افلا یتدبرون القرآن، او قرآن میں غور کودو کریں، غور کرن کھپے۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر ہے قرآن اللہ رے علاوہ بیجے کئی ری طرف سے ہو تو بیجے کئی رو کلام ہو تو اوے میں وہ بہت فرق پاتا، ایک مضمون بیجے مضمون میں فرق، فصاحت و بلاغت میں فرق، لیکن فرق اے کونے، ہاں کج فہم کم فہم اگر کوئی وہ میں فرق اور شوشہ نکالے آپ رو الو سیدھو کرن چاہ تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن محققین مدققین کئی بھی قرآن میں کوئی عیب نکالے نہ کو ہے، جب وہ میں کوئی اختلاف کو ہے کوئی فرق کو ہے تو سمجھو اللہ رو کلام ہے۔ بتاؤں مقصد یہ ہے کہ جدہ اللہ رو تو وڈو قرآن اباں متھے اترے گیو ہے تو وری قدر کرو، وہ میں جو احکام ہے وہ نہ منو۔ اباں جی یہ حرکت نبی رہ گیا جائے یہ کن کہ تنا چھڈے کت جاساں اور پچھے جائے ایڑے مشورہ کرن کہ اے حکم منو ہی کو ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مسئلہ چلے رہیو ہے جنگ رو کہ جنگ ری بات مننی کو ہے، کوئی بہانہ کرنا ہے، بزدلی ہتی ہوا میں نفاق سے بزدلی پیدا تھے جاتی۔ اذا جاءہم امر من الامن، ہمیں بیجی منافقانی اللہ تبارک و تعالیٰ برائی بیان کریں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جداں ہوا کنے پوجے دی کوئی خبر من الامن امن ری شانتی ری، او الخوف یا ڈر ری، ہمیں امن ری خبر سے مراد ہے کہ کوئی پتہ چلے جا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلانا سے سمجھو تو کرے سے دینے تو امن تھے جاسے، مسلمان نہ نقصان تھین سے مسلمان بچے جاسے، یا فلاں جگہ فلاں قبیلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور صحابہ علیہ وسلم پر حملہ کرے رہے ہیں تو ڈر ری بات تاکہ یہ سے یہ جو کو نکلن نہ جنگ را واسطہ وہ نہ نکلیں، یا پھر امن سے مراد ہے جیت ری خبر کہ جیت تھے جائے، کوئی صحابانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کو اسلام ری خاطر لڑائی لڑے رہے ہوئے میں، اور خوف سے مراد ہے شکست نہار تھے جا ازاؤ بیا تو اوے نہ وہ پھیلائے چلے گا۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائندہ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی رہ جھوٹ ہونے واسطے یہ کافی ہے کہ جو کو سنا وہ بیان کرے، اور اج کل رہ سوشل میڈیا پر جو کو بھی چیز آپ میں شیئر کرانا سنی ان سنی نے تحقیق نے بیجی
تو گویا کہ آپ رے آپ نہ یہ حدیث مت فٹ کرے رہا ہوں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے راس ہے اور وہ یہ کو سمجھے کہ ہوں جھوٹ بولے رہے ہوں، حالانکہ وہ شمار جھوٹا میں شم تھے جا سے ولو ردو ہو، اور اگر وہ یہ خبر نہ پہنچاتا الی الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک و الی اولی الامر منہم، یا آپ رہ حاکمہ تک، امر سے مراد ہے میدان جنگ میں اگر کوئی خبر آئی تو اس سے مراد ہے امیر لشکر یا پھر کبار صحابہ جکانا ذمہ داری نوڑی تھی، اور ہر حکومت میں جنگ جیتن کی شکل میں یا ہار کی شکل میں وہ خبر نہ عام کرنی چاہیے یا نہیں کرن کھپے، یا جیت بھی اگر گیا ہوں تو وہ فوراً خبر ڈیڑھ کھپے نہیں کھپے پوری ذمہ داری ہو دی۔ وہ الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو خبر ری جکو پڑتال کریندا وہ اوری تحقیق کرے پچھے اگر مناسب ہو تو وہ آگی خبر پھیلاؤں اجازت دیتا، اور اگر مناسب نہیں ہو تو اجازت کو دیتا۔ استنباط یستنبط معاملے ری گہری تحقیق کرنا، یہ میں مجتہدین بھی مراد ہیں۔ استنباط اصل میں کہندہ کنویں رو پانی رو پڑتال سے پانی کڈن، اور کنویں سے پانی نیچا سے کڈن والن نبتی کہیں، یعنی معاملے ری گہرائی تک آدمی جائے وہ پچھے طے کرنا کہ یہ خبر اگی پھیلاؤں کھپے یا نہیں کھپے ملک کی سلامتی کی خاطر، اور اگر خبر پھیلائی ہو سکے کہ جو کوئی لڑن والا ہماری بزدلی تھے جا ہمت ہارے جائیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ رو فضل اور اللہ ری رحمت ابا متھم نہ ہوتی لتبعتم شیطان، تو ابیں لاریں پڑیا رہتا شیطان آ رہے الا قلیلا، مگر ابا میں تھوڑا یہ سے بچیا رہتا۔ یہ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کو مبعوث فرمائندہ ہے، یہ اللہ ری وڈی فضل اور اللہ رو رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو جکے طریقے سے زمانے جاہلیت میں زندگی گزارے رہا تھا یہ طریقے سے گزارے رہا تھا۔ ہاں زمانے جاہلیت میں بھی کچھ ایڑا تھا جو کو بت پرستی اور شرکانہ رسوم مشرکانہ رسومات سے دور تھا، جکاں اپنی عقل اور سمجھ سے جو کو ہے انہاں چیزاں سے دوری بنائے رکھی تھی، جیسے ورقہ ابن نوفل، عمرو بن نفیل، برا ابن عازب وغیرہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی تو اللہ کے راستے میں لڑتو راہ، لا تکلف الا نفسک، تاجے تو تاجو آپرو دھڑی ہیں تنا حکم ہے تنا کرنو ہے، وحرض المؤمنین، لیکن ساتھ ساتھ میں تو مسلمانہ بھی تاکید کر۔ اصل اللہ وہ وقت اڑگو کو ہے جداں اللہ تبارک و تعالیٰ روکے چد سے لڑائی یا کافراں رے، واللہ اشد بأسن، اور اللہ رو زور ڈاڈو ہے، وہ اشد و تنقیلا، اور اللہ ری سزا سخت ہے۔ چنانچہ یہ آیت پس منظر میں علماء کرام فرمائندہ آیت نمبر 84 کہ غزوہ بدر میں فوراً بعد، غزوہ احد فوراً بعد ابو سفیان سے معاہدو تھے دو طے کریں ابو سفیان کہ اگلے اسیں آئے رہوں پچھا، چنانچہ وہ پچھا آیا بدر مقام میں ذی قعدہ میں، لیکن ہماری ہمت کو تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلہ میں روب ڈالے چھڑیں دے، وہ جی آیا دا اور پچھا بڑھے گیا اور جنگ تھی یہ کونے۔ اوے موقع پر کیونکہ غزوہ احد میں تازی ہار ملی تھی، مسلمان زخم میں سے چور تھا، ہمت ہارے بیٹھا تھا، تو اوے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمائے تنہ دے جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیو اور 70 صحابہ کے ساتھ بدر مقام تک پگو، لیکن لڑائی کو تھی۔ واللہ اشد باسا، اللہ رو زور تو وڈو ڈاڈو ہے، اللہ تو زور میں ڈاڈو ہے، لہذا کوئی آپ رہے آپ نہ ڈاڈو سمجھے کئی مت ظلم کر سائے تو مظلوم ری آہ سے وہ بچے، وہ اشد و تنقیلا، اور اللہ تو سخت ہے سزا دینے میں۔ ہمیں ظاہر بات ہے ذہن سازی ہے،
اللہ رے راستے میں نکلنے واسطے لڑن نکرن، اپنی جان جوخم میں ڈالن، صبر بصری بات کو ہے۔ تو وہی ذہن سازی کے بارے میں آیت ہے، من یشفع شفاعتن حسنتن، جو کوئی سپارت کر سے نیک بات میں، یکن لہو نصیب منہا، تو اوے نہ بھی اوے میں حصہ مل سے، چاہے وہ اوے کم نہ کرے یا نہیں کرے، چاہے جکیری سپارت کریں وہ کم تھے یا نہیں تھے، یہ بات نہ یاد رکھے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سپارت کر سے بری بات میں، کئی چوری کری، ڈاکو ڈالے، وہ بلاತ್ಕಾರ کرے، وہ سفارش کرے، وہ بری کرائی چھڑیا، ہمیں وہ چاہے بری تھے یا نہیں تھے، بری کراؤں نہیں، سفارش کری، یکن لہو کفل منہا، تو اوے نہ اوے میں اوے سپارت میں بوجھ ہے، یعنی گناہ ہے۔ کفل برے حصے واسطے بولے جو آدھو عموماً، اور نصیب وہ حصہ جو کو شریعت میں مقرر ہے، اور جو کو حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور ذکر کرن میں ثواب ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز مت طاقت رکھناڑو ہے۔ این متے سمجھے نہیں سمجھے کہ اوے ماں جی سپارت ری وجہ سے اوے زندگی ہوئے سکے، اللہ اوے نے اینجے بری کرے چھڑے، اینجے اوے نے روزی دے چھڑے، اینجے اوے نے ترقی دے چھڑے، اور اوے میں اگر تاجی سفارت ملے گی تو تنا بھی ثواب ملے گی۔ یشفع، شین فا عین عربی زبان میں معنی دعا ہے ملاؤن، گویا کہ اوے ری حکمران تک، وڈا افسراں تک پہنچنے کی طاقت کو ہوتی، بات آپ کی بجاؤنی، اباں آپری طاقت ملائے اوے ری بات اوہاں تک بجائے چھڑی، ہمیں اوہاں رو کم ہے وہ کم کرے نہیں کرے، لیکن اباں جو اوے میں نیکی لکھے جا سکے۔ اور کئی رواج کئی نہ سلام کرن، یہ بھی گویا اوے ری زندگی امن چین سے گزرن نی اللہ رے اگیا سفارت ہے، سپارت ہے۔ السلام یہ اللہ را اسماء صفات میں سے، اور السلام علیکم یہ اسلام ہی میں سب سے پہلے السلام علیکم یہ لفظ سے سلام ہے۔ عرب میں حیاک اللہ کہتا، اور اوے ری طرف قرآن اشارہ کریں دے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ لفظی ترجمہ تو یہ ہے، جڈاں ابانا کوئی دعا دے زندہ رہنی، فحیو، تو ابیں بھی اوے نا زندہ رہنی دعا دو، دعا اوے جواب میں دیو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جو کو شبد اوے کہیں دے اوے سے بہتر شبد ملائے، یا جتا اوے شبد کہیں دے اتا ہی شبد لوٹائے۔ مطلب مرادی معنی، جڈاں کوئی ابانا سلام کرے تو سلام رو جواب دیو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جو کو اوے سلام کریں دے اوے سے بہتر، اور ردوا، یا جتو اوے سلام کریں دے اتو ہی اوے رو جواب دیو، لیکن جواب دین واجب ہے، سلام کرن سنت ہے، سلام رو ماحول بناؤن اور سلام نا عام کرن اے مستحب ہے۔ یہ میں معاشرے میں آپسی میل ملاپ اور محبت پیدا تھے دی، جو اوڑکھان ہوئے اوے نے بھی سلام کرو، نہیں اوڑکھان ہے اوے نے بھی سلام کرو، لیکن وہ کچھ آداب ہیں، کوئی آدمی نہ ڈسٹرب نہیں کرن کھپے سے۔ مثلا ایک آدمی سوتو ہے اپنے کہا السلام علیکم، وہ رہی تو اونگی، انزائٹی اور بی پی والے گھر مریض ہوئے تو پوری رات اونگی، یا کوئی مشغول ہے پڑھنے پڑھاؤن میں اوے نے سلام کرن مکروہ ہے، کوئی مشغول ہے قضاء حاجت میں پیشاب کرے رہے اوے نے سلام کرن مکروہ ہے، قرآن پڑھے رہے سلام کرن مکروہ ہے۔ اج کل بعض جگہ پر 4-5 جگہ پر میں ڈٹھو کہ مسجد میں کوئی بڑھے دو تو اوے ٹائم کچھ تو نماز پڑھے رہا ہوئندہ اور کچھ تو قرآن تلاوت کرے رہے ہوئندہ، جمعہ رہنی مثال طور پر، اب کوئی آدمی السلام علیکم، نہیں، یہ سلام کرن جو کوئی اوہاں نہ جواب نہیں دے سے تو اوہاں نہ گناہ کو ہے، تینا سلام کرن گناہ ہے، کیونکہ وہ تو مشغول ہیں۔ تو آدمی سلام رو مطلب ہوا ہے تو کہ گویا آپ ہیں ہوئے نا سلامتی ری چین سکون ری دعا دے رہا ہوں، اور سلامتی اور چین سکون ہوئے ری اگر قرآن پڑھن میں وہ سلامتی اور چین سکون وہ حاصل تھے تو آپ انہیں ڈسٹرب نہیں کرا۔ کوئی آدمی کوئی اہم کام میں مشغول ہوئے تو وہ نہ سلام کرن نہیں کھپے،
جکر و تعلق اوے صلاح بدن سے ہوئے، بدن کی تندرستی سے ہوئے، یا جکر و تعلق اوے صلاح دین سے ہوئے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز رو حساب رکھنے واڑو ہے کہ ابھی سلام کرو دا کیڑی نیت سے سلام کرو دا، اور سلام میں کوئی غرض تو کو ملیو ڈی، سلام بے غرض ہونا کھپے، اور سلام کرو دا تو کینا کرو دا، وہ سلام کرن جیڑو ہے کہ نہیں ہے، لہذا غیر کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور غیر بھی اگر کوئی سلام کرے تو وہ نہ جواب نہیں دینا کھپے، صرف وعلیکم بس۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتا السلام علیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے تو وعلیکم بس۔ السلام رو مطلب لام ہٹائے تو مطلب تھے تو جا تو پر موت ہو، بد دعا دیتا گویا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی یہودی سلام کرنے کی کوشش کرے تو وہ سے بچنے کی کوشش کرو، وہ نہ مجبور کرو تنگ گلی تنگ راستے میں، یعنی اباں سے وہ سے سامنو ہی نہیں تھے، لہذا اس سلام یہ اسلام ری خاصیت ہے، اور خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی طریقہ رائے جا السلام علیکم، وہ جواب دینا وعلیکم السلام بس، جوڑو وہ سلام کریں دے وہ جواب دیو۔ اور اجر زمانوں بہت تیز زمانوں میں تو ہی بہتر ہے، لیکن سب سے اہم ہے کہ سلام رو لفظ بھی صحیح کرنا کھپے، السلام علیکم السلام علیکم، پڑھیا لکھا بھی سلام کریں السلام علیکم السلام علیکم نہیں، السلام علیکم جواب دے سو وعلیکم السلام۔ اب آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہی جواب دے سو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سن لو جواب دے سو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ ہی آتا ہے، اگو لفظ حدیث میں ثابت کو ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو توحید ثابت، رسالت بھی ثابت ہیں آیتہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، قرآن کی اہمیت۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایڑی ذات ہے وہ علاوہ کئی ری بندگی تھے کو سگے، لیجمعنکم اما کلانا اللہ بھیڑا کر سے قیامت ردیں، جکے قیامت ردیں آن میں کوئی شک کو ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ رے مقابلے میں بیجو کیری بات سچی تھی سے، کیری کو سچی ہے، قیامت رو آن، بدلو ملن، سزا ملن، کلاں وعدہ رو پورو ہن سچ ہے، یہ خلاف کدے کو تھے سکے، یہ نہ سرسری خیال متے کرو، باس بعد الموت العود حق ہے، مرنے بعد کی زندگی حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ ایک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے۔ ہمیں جو کو یہ نہ نیندو من وہ منافق اور کافر ہے۔ فما لکم فی المنافقین، پچھے ابانہ کی تھے گیو ہے کہ منافق کرا معاملہ میں اب بیاں جماعتہ میں بٹے گیا ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایاں منافقانہ الٹے چھڈیں دے اواں رہ گناہ رہ بے سبب، ارکس مطلب دعا متھو ہیٹھیا پگوں ٹھیا، ایاں اڑا حالت کرے چھڈیں اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں سے یہ قدر ناراض ہے۔ ایاں منافقاں میں وہ منافق داخل ہیں جو ظاہر میں بھی ایمان کو لایا دا، بلکہ ظاہر اور باطن اندر بار بنا صورتہ میں وہ کفر مت قائم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان رہ ساتھ وہاں رو میل جول اور محبت رو معاملو رات ہو، اور وہاں رو مقصد یہی ہوتو کہ کدے مسلمان فوج اگر ہما اسان جی قوم مت چڑھائی کرے تو اسان جے جان اور مال یہ بہانے سے محفوظ تھے جائے۔ جڑا مسلماناں نہ پتہ چلیو کہ وہاں رو آؤن جاؤن یہ غرض نہیں ہے، دل ری محبت سے کو ہے، تو بعض مسلماناں یہ کہنا کہ یہاں سے ملن جلن چھڈن کھپے، پھٹا کرو یہاں، اور بعض یہ کہنا کہ ملتا جلتا نہ شاید ہو سکے کہ ایمان لے آئیں، وہ موقع پر آیت اتری ہے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جکانا اللہ ہی گمراہی مت رکھن چاہ دو ابھی وہاں ہدایت دین چاہو تا، ومن یضلل اللہ، اور جکانا اللہ گمراہی مت رکھن چاہ سے فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز کدے بھی
اے مخاطب تو اوے رے واسطے کوئی رستو ہدایت رو پائے کو سگیں۔ ودو انہاری تو دلی خواہش ہے لو تکفرون کہ ابھی بھی انہاری طرح کافر تھے جاؤ جکے طریقے سے وہ خود کافر ہیں، فتکونون سواء پچھے ابھی گل برابر تھے جاؤ، فلا تتخذوا منہم، بس یہ رستے سے بچن نو طریق کو قرآن بتائیں دے، غور سے سنو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس اوہاں میں کئی نہ بھی ابھی دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کیونکہ اوہاں اللہ رے راستہ میں ہجرت کرے نہ کو ہے۔ اے اوے وقت ری بات ہے جداں شہادتین رے اقرار رے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ری رسالت اور توحید رے اقرار رے ساتھ ساتھ ہجرت بھی ایمان ری شرط ہتی، لیکن جداں مکو فتح تھیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندہ لا ہجرت بعد الفتح، ہمیں ہجرت ختم کیونکہ اسلام مکمل تھے گیا ہے۔ ہاں ہجرت ری بھی قسم ایک تو ہے اللہ رے راستے میں تکلیفاں سہنی وجہ سے آپ رو ملک چھڑے بیجے ملک جاؤں، اور ایک ہجرت ہے ما ہاجر ما نہا اللہ، منہیات سے بچن جکے چیزاں سے اللہ روکیں دے، اور سنت رے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رے طریقے رے مطابق پوری زندگی بسرن، وہ نہ بھی مہاجر کہہ سکیں۔ بڑے افسوس رے ساتھ اے خبر اباں جا گیا شیر کرے رہوں کہ ایڑو ہی مہاجر جکے آپری پوری زندگی نہ ما ہاجر ما نہا اللہ و رسولہ رے طرز میں تا گزاریں دے، محی سنت پیر طریقت قرۃ عین لی ولکل من تبعہم ومن سلکہم، سیدی و مرشدی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اج 22 جمعہ الثانیہ بروز اتوار بمطابق 14 دسمبر 2025 ہجری کو اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ خدا رحمت کنت بریں پاک دینت را، 3 بار سورہ اخلاص پڑھو اور مرحوم کی ذات کو اس کا ثواب پہنچا دو۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ سے پیر صاحب سے منسلک اور مرید اور پیر صاحب را خلیفہ را مرید پورے ہندوستان میں پھیلوڑا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ یہ نہ قبول نہیں کریں، فَخُذُوهُمْ، پس ہمیں بھی وہاں نہ پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جکے جگہ وہاں نہ ابانا وہ ملیں وہاں نہ مارے چھڑو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہاں میں کئی نہ ابھی نہ دوست بناؤ نہ مددگار۔ یہ وہاں یہودیاں نے بارے میں ہے جنہ معاہدہ شکنی کرے نہ دی، اور یہودیاں رو معاہدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ اسیں تاجی مدد کراں، نہ جکو تاج خلاف لڑ سے ہوا ری مدد کراں، لیکن غزوہ احزاب میں وہاں مدد کرے نہ جکر وجہ سے وہاں نہ مدینہ سے نکالنا حکم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ہاں الا الذین، مگر وہ الذین یصلون جو کو ملاپ رکھیں دا الی قوم، اوے قوم سے بینکم و بینہم میثاقٌ، کہ ابا میں اور اواں میں عہد ہے، لڑائی نہیں تھیڑنو، تو اواں میں سے جکاں رو ملاپ ہوئے وہ بھی حلیف تھے گیا، اواں سے بھی لڑائی متے کرو۔ او جاؤکم، یا وہ ابا کنے آئندہ، حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، ابا سے لڑن سے ہمارا دل تنگ تھے گیا ہے، او یقاتلوا قومہم، یا آپری قوم ری لڑائی سے بھی ہمارا دل تنگ تھے گیا ہے، تو وہاں نہ حکم کو ہے قتل دو، جھلن نو، قیدی کرن نو وغیرہ رو کو حکم ہے۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ چاہتو تو ابانا وہاں متے زور دے چھتو، مسلط کرے چھتو، فلقاتلوکم، اوے ٹیم وہ ضرور ابا سے لڑتا۔ فإن اعتزلوکم،
اگر وہ اباں سے ایک طرف رہیں، فلم یقاتلوکم اور اباں سے نہیں لڑیں، والقوا الیکم السلام اور اباں جے اگیا وہ پیش کریں صلح، سمجھوتے سے رہنے سے تیار تھے جائیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اباں جے واسطے کو رکھیں دے اوہارے خلاف کوئی قدم اٹھاؤن نو راستو، ہمیں کوئی عذر کو ہمیں اوہاں سے بھی جنگ کرے کو سکو۔ ہر قوم نا آپرے مذہب ری آزادی رے مطابق رہنی جائیں اجازت ہے، تو بس رہو، لکم دینکم ولی دیننا۔ لیکن اے آیت جو کو پس منظر ہے، اے مدینہ میں زندگی میں جو کو حالات ہے اوے ری پس منظر اوے پردشے میں دیکھن کھپے، آگے کو ہے فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم رو ترجمو علامہ عبد المجید ابھی ایاں نہ ہی جلو، ایاں نہ ہی مارو، دکھے دو دکھا اتنی وڈی غداری کریں نا، بیجا نہ متے کرو، ستجدون آخرین، ہاں ابانا کیک ایاں رے علاوہ بیجا ایڑا بھی مل سیں، یریدون ہے جو کو ان چاہ سے این امنوکم کہ امن میں رہیں اباں سے، لڑائی نہیں کریں، ویامنوا قومہم اور آپری قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ جڈاں کڈیں بھی اوانا لوٹایا جائیں دا الی الفتنۃ فساد دی طرف، ارکسوا فیہا تو اوے مو اکھیں میچے الٹا پڑے جائیں دا۔ اور غزوہ احزاب میں یہ تھے دو بنو قریظہ مدد کریں دی وہاں لشکرانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے دو، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر وہ اباں سے ایک طرف نہیں رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نئے پیش کریں اباں سے کوئی سمجھو تو، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نئے اباں سے وہ ظلم کرن سے ہاتھ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو وانا پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ وانا قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں وانا پاؤ، وَأُولَئِكُمْ اور اے اوے جعلنا لکم کہ اساں بنائے چھڈیو ہے اباں جے واسطے اوہارے خلاف سلطان مبینہ کھلی دلیل، کیونکہ وہ عہد ری خلاف ورزی کریں دا، اور عہد ری خلاف ورزی کی صورت میں ہر مہذب مذہب میں یہی سزا ہوئے تو خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے جو کو یہاں آیاتاں میں پورا قرآن میں حدود بیان کریں، یہ نہ اے سزا دیو، یہ رہت کٹو یا کرتو، جے کہ ملک میں آپیں رہ رہا ہوں، جے کہ بارے میں علامہ اقبال کہیں دے جنت ہے جس کی فضا میں رہنا، وہ ملک میں حدود تو آپ نے بسری بات کو ہے، آپ یہ نہ نافذ کرے کو سگا، لیکن جتو کم آپ کرے سگا نا وہ تو کرے سگا، نماز تو پڑھے سکا نا، روزہ تو رکھے سکا نا، زکوٰۃ تو دے سکا تھا، حج تو کرے سکا تھا، آپ نے مکمل اخلاق رے اعتبار سے بیجاں رے سامنے مکمل مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش تو کرے سکا نا، یہ تو کرن کھپے۔ یہ موقع پر سابق صدر مسلم پرسنل لا بورڈ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ ری ایک بات ہوں کوٹ کرنا چاہوں دو، حضرت قاضی مجاہد اسلام فرماتو کہ اج سے 100 سال مور آپ نے نقشہ اٹھائے جو ساں تو بھائی یہ مارگ ہتو، یہ رستو ہتو، ہم وہ نقشو وہ مارگ متے ماڑیاں اور گاڑیاں بان فٹو کرے تو وہ رستو مارگ بند تھے گیو، ہمیں بیجو رستو شروع تھے گیو۔ تو یہی حال ہے کہ دین رستے متھے اگر آپ نے چلن اگر بند کرے چھڑساں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اپنے ساتھ معاملو کر سے، جتو بھی تھے سگے، جیسے وراثت را معاملہ آیا یا صورت میں بچیاں نہ وراثت رو ڈیڑ، وراثت دیو، نکاح سادے طریقے سے کرو، اور آج کل ایک بڑو علمی ہے یہ کرساں تو یہ میں حرج کیے، یہ تھے رہے ہے تعزیت کے لیے آپ گئے بیٹھنے، ہاتھ اٹھایا دعا کر لی، سب دعا مانگ رہے ہیں اکٹھا ہو کر جمع ہو کر، اسے یہ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ پھر 300-400 آدمیوں کو بلایا، تاریخ طے کی، ذکر و اجر نہ ختم ہو، قرآن پڑھائے بخشو، یہ میں کی حرج ہے؟ ارے حرج تو کہیں کو ہے، اے
આપણા હિસાબ में भी करे सघिया था। क़ुर तक़सीम करे हर पढ़ो, उहे वास्ते बाक़ायदा कोई वक़्त मुतयन करण, बाक़ायदा मजलिस मुतयन करण है बिदत थी जाती। और ताज़ियत के लिए आप जाऊँ था, उहे टाइम थोड़ी देर बेसां था, ताज़ियत कराना, अच्छा मैं ये तेरे वास्ते दुआ कराना, और वो भी मजमूई दुआ होती है। हो सकता है कि किसी जगह इसका जवाज़ है, मेरी नज़र में तो अब तो गुजरा नहीं, हो सकता है मैं अपने मौक़िफ़ में गलत हूँ, लेकिन ये भी एक रिवाज बन चुका है। फिर भी लोग इसमें क्या हरज है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मगरिब की नमाज में 3 रकातें रखी हैं। अब अगर कोई ये कहे कि अगर 4 पढ़ लूँ तो क्या हरज है, इसी हरज में दीन की लुटिया डुबोती। तो इस मौके पर ये मौका मतलब मौलाना एहतशामुल हक कांदलवी रो जो एक क़िस्सो कोट करना चाहूँ कि मौलाना एहतशामुल हक कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक आदमी आयो और ये बताइंदे कि मौलाना रमज़ान रो महीनो आई रही है, कोई अड़ी शक्ल बता कि गुनाह भी नहीं थे और रोज़ो भी नहीं रखा, बताओ। मौलाना कहेंगे कि भाई अगर हूँ इजाज़त दे दियाँ तो सवारे बीजो कोई आदमी जासे और मुफ्ती शफ़ी साहब और बीजा भी बुजुर्गान दिन वो टाइम जिंदा था, वहाँ कने पूछसे कि असा मत ज़कात तुम माफ़ करे छे, बड़े जासे कि नमाज माफ़ कराए छे, तीजो जासे कि मैं मत ये चीज़ है वो हज यही माफ़ थे जाए, एड़ो कोई शक्ल बता तो दीन तो चड्डी बने जासे। एक आदमी हतो सुबह रो सूफी माड़ू हतो और सुनेंदो तो कई हदीस री बात कहे मा अस्फल मिनल इज़ार मिनल काबैन फिन्नार, कि टखनों के नीचे जो भी कपड़ा होगा, कपड़े का हिस्सा होगा, इसबाल जिसको कहते हैं, वो आदमी जो है जहन्नम में जाएगा। तो उनका भाई पायजामे को ऊपर करना है, छोड़ियो करना, थोड़ा ऊंचो करना है। मैं घर में कुल दर्जी आनी कुलाना कहे गयो, हरे गापरा पर टाइम निकाले सोड़ो कर देगी, सोड़ो करती की आसानो आयो वो देखे तो चड्डी बनेगी। इस्लाम ने जांगिया बनाना चाहता, अब ये हरज को ये में की हरज है, ये में की हरज है। वमन तो सिद्क ये न कहना वमन अस्तक़ु मिनल्लाह, कि जो कोई चीज़ सुन्नत रे मुताबिक हुआ है। और ये जो बुजुर्ग ने दीन गया यहाँ पूरी ज़िंदगी इस माड़ुआ रे दिलाना सुधारण में, और जो कोई ये से मुंसलिक है और मुंसलिक ये से इलाके में मौजूद अफराद भी हैं, उलमा भी हैं, वहाँ से मानी गुजारिश है को ये मिशन मत एहया सुन्नत मत ज़रूर कम करें। सुन्नत जब तक ज़िंदा नहीं होगी इस कौम में, ये कौम और ज़्यादा तनज़्ज़ुल पे चली जाएगी। सुन्नत ज़िंदा करें। मा नहल्लाहु व रसूलुहु, अम्र बिल मारूफ मत तो बहुत तवज्जो है, लेकिन नहीं अनिल मुनकर मत तवज्जो को है। हालांकि ये बिने चीज़ा मतलूब है इस्लाम के अंदर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।